ناظرین، پچھلے 2 ہفتے میں فلسطینیوں پر سب سے بھاری رات کل کی رات تھی، جس کے بعد اسرائیلی حملوں میں وحشیانہ اضافہ ہو چکا ہے۔ ایک طرف اسرائیلی آپریشن پوری قوت سے جاری ہے، لیکن دوسری جانب عالمی برادری کا رد عمل تشویش سے آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ مظلوم فلسطینی اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں، لیکن اسلامی برادری نوٹس لینے کی اپیلیں کر رہی ہے۔ پورے خاندان اسرائیلی بمباری میں شہید ہو چکے ہیں، سینکڑوں مکانات مٹی میں ملا دیے گئے، 10,000 فلسطینی بے گھر کیے جا چکے ہیں۔ اسرائیل کی غزہ پر 10 روز سے جاری بدترین بمباری میں اب تک 218 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 34 خواتین اور 58 پھول جیسے بچے بھی شامل ہیں، اور اب اسرائیلی جارحیت بدترین مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ آج اسرائیل کی جانب سے غزہ پر کیے گئے فضائی حملے گزشتہ ہفتے سے جاری لڑائی میں سب سے زیادہ سنگین تھے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے غزہ پر کم از کم 70 حملے کیے اور تقریباً سبھی اسرائیلی میزائل زیادہ آبادی والے علاقوں میں گرے۔ ان حملوں کے نتیجے میں کئی سڑکیں تباہ ہوئیں اور بڑے علاقے بجلی سے محروم ہو گئے۔ ترین صورتحال کی وجہ سے غزہ کی طبی صورتحال انتہائی بدترین ہو چکی ہے۔ دنیا بھر کے فلاحی ادارے فلسطینیوں کی امداد کے لیے متحرک ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے فلاحی ادارے ایدھی کے سربراہ فیصل ایدھی نے بھی فلسطین جانے کا اعلان کیا۔ فیصل ایدھی کا کہنا ہے کہ امدادی کارروائیوں میں حصہ لینا چاہتے ہیں مصر کے راستے فلسطین جائیں گے، دوائیں اور خوراک مصر سے ہی خریدیں گے۔ 2.5 سے 3 کروڑ کا بجٹ رکھا ہے۔ یہ کتنی بڑی ٹیم ہوگی؟ کس طرح سے آپ لوگ مدد کے لیے جائیں گے؟ کیا راشن وغیرہ لے کر جائیں گے یہاں سے؟ 6 لوگ ہوں گے، اور ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا، ہم مصر میں ایک آفس قائم کر لیں گے، اور ایک جو ہے وہ فلسطین میں ہسپتالوں کو جو ایمرجنسی میڈیسنز کی ضرورت ہے وہ ہم ان کو سپلائی کریں گے۔ اور اس وقت سب سے زیادہ شارٹیج وہاں پہ میڈیسنز کی ہے، جو زخمی ہو رہے ہیں سیویلینز بلڈنگیں گرنے سے۔ پھول جیسے معصوم بچوں سے مسکراہٹیں چھینی جا رہی ہیں، لیکن دنیا مذمتی بیانات سے آگے نہیں بڑھ رہی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہو کر ختم بھی ہو گیا، لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ برادر اسلامی ملکوں کی تنظیم OIC کا بھی اجلاس ہوا، لیکن وہ اجلاس بھی ایک بے معنی مذمتی قرارداد کے بعد ختم ہو گیا۔ آج پاکستان میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی یہی طرز عمل دہرایا گیا۔ اسرائیل کے خلاف متفقہ طور پر ایک مذمتی قرارداد منظور کی گئی۔ ایوان سے خطاب میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان مسئلے کو ختم کرانے کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیلی جارحیت کو اٹھایا جائے گا۔ ترکی، فلسطین اور سوڈان کے وزرائے خارجہ کے ساتھ نیو یارک جائیں گے۔ ہم امہ جس میں پاکستان کی کلیدی آواز ہے اور دیگر مسلم ممالک کی کلیدی آواز ہے، یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فی الفور جنرل اسمبلی کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے، کیونکہ سلامتی کونسل کو تو ویٹو کیا جا سکتا ہے، جنرل اسمبلی کے اجلاس کو ویٹو نہیں کیا جا سکتا۔ میں ترکی روانہ ہو رہا ہوں، فلسطین کے وزیر خارجہ تشریف لا رہے ہیں، سوڈان کی وزیر خارجہ تشریف لا رہی ہیں۔ ہم چاروں مل کر نیو یارک جائیں گے، اور نیو یارک جا کر ہم پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کریں گے۔ ناظرین، یہاں پر ہم ایک اہم نشاندہی بھی کر دیں۔ فلسطین اور قبلہ اول کے حساس اور اہم ترین موضوع پر بلائے گئے قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم موجود نہیں تھے۔ ایوان سے خطاب میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ حکومت مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گی۔ اسرائیل بھی ابھی تک 225 فلسطینی شہید کر چکا ہے، 6,000 سے زائد زخمی ہے، معصوم بچوں اور خواتین کا خون بہایا جا رہا ہے۔ غزہ پر 7 روز سے وحشیانہ بمباری جاری ہے، سینکڑوں گھر اور عمارتیں مسمار ہو چکی ہیں۔ مسجد اقصی پر بار بار دعویٰ بولا گیا ہے۔ کیا یہ تمام مظالم فلسطین پر آنچ نہیں گنے جائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ مسلم ملکوں کے واویلے کا اسرائیل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ عالمی برادری یعنی اقوام متحدہ بھی اسرائیل کی درندگی کے سامنے بے بس نظر آ رہی ہے۔ گزشتہ روز سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، لیکن یہ اجلاس ناکام ہو گیا، اور اسرائیل کو روکنا تو دور کی بات، سلامتی کونسل ایک مشترکہ اعلامیہ تک جاری نہ کر سکی۔ چین نے بتایا کہ امریکہ نے سلامتی کونسل کو مشترکہ اعلامیہ جاری کرنے سے روکا ہے۔ دنیا بھر میں انسانی حقوق کا چیمپئن امریکہ اسرائیل کی دہشت گردی کی حمایت میں کھڑا ہوا ہے۔ امریکہ کے اس رویے پر امریکی کانگریس میں موجود مسلم ارکان کی جانب سے خاصا احتجاج بھی سامنے آیا۔
3 روز قبل امریکی مسلم ارکان کانگریس رشیدہ طالب اور الہان عمر کی جانب سے امریکی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا گیا کہ اسرائیل کی غیر مشروط حمایت سے فلسطینیوں کی زندگیاں مٹ رہی ہیں، لیکن امریکہ اسرائیل کی انسانی حقوق پامالیوں کی حمایت کر رہا ہے۔ امریکی حمایت